کلپ نمبر 742۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ کہف کی آیت نمبر 30 سے 31 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا اولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا۔ ترجمہ: بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، ہم ان کا اجر ضائع نہیں کرتے جو اچھے عمل کرنے والے ہوں۔ ان کے لیے ہمیشگی کے باغات ہیں، ان کے نیچے نہریں بہتی ہیں، انہیں ان باغوں میں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور وہ سبز رنگ کے باریک اور موٹے ریشم کے کپڑے پہنیں گے۔ وہاں تختوں پر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے۔ یہ کیا ہی اچھا ثواب ہے اور جنت کی کیا ہی اچھی آرام کی جگہ ہے۔ جنات عدن، ہمیشگی کے باغات۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، ارشاد فرمایا کہ ہم نیکوں کا اجر ضائع نہیں کرتے بلکہ انہیں ان کی نیکیوں کی جزا دیتے ہیں، اور ان کا اجر جنات عدن یعنی ہمیشہ بسنے کے باغات ہیں کہ نہ وہاں سے نکالے جائیں اور نہ کسی کو موت آئے۔ پھر مزید یہ کہ ہر جنتی کو سونے اور چاندی اور موتیوں کے کنگن پہنائے جائیں گے، جیسا کہ دیگر آیات میں ہے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ وضو کا پانی جہاں جہاں پہنچتا ہے وہ تمام اعضاء جنتی زیورات سے آراستہ کیے جائیں گے۔ مزید فرمایا کہ وہ انتہائی خوبصورت قسم کے ریشمی لباس پہنے ہوں گے، کوئی باریک ہوگا اور کوئی موٹا ریشم، اور وہ جنت میں تختوں پر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے اور شاہانہ شان و شکو کے ساتھ ہوں گے۔ ریشمی لباس اور سونے چاندی کا زیور دنیا میں صرف عورتوں کے لیے حلال ہے۔ یاد رہے کہ ریشمی لباس اور سونے چاندی کے کنگن جنتی لباس ہیں، دنیا میں عورتوں کے لیے حلال اور مردوں کے لیے حرام ہیں۔ اس بارے میں بکثرت احادیث مبارکہ ہیں، ان میں سے 4 احادیث پیش کرتا ہوں۔ نمبر 1، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سونا اور ریشم میری امت کی عورتوں کے لیے حلال ہے اور مردوں پر حرام۔ نمبر 2، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو دنیا میں ریشم پہنے گا وہ آخرت میں نہیں پہنے گا۔ نمبر 3، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ریشم پہننے کی ممانعت فرمائی مگر اتنا، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 2 انگلیاں بیچ والی اور کلمے کی انگلیوں کو ملا کر اشارہ کیا۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبے میں فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ریشم کی ممانعت فرمائی ہے مگر 2 یا 3 یا 4 انگلیوں کے برابر، یعنی کسی کپڑے میں اتنی چوڑی ریشم کی گوٹ لگائی جا سکتی ہے۔ ریشم کے لباس سے متعلق چند مسائل۔ یہاں ریشم کے لباس سے متعلق چند شرعی مسائل ملاحظہ ہوں۔ نمبر 1، ریشم کے کپڑے مرد کے لیے حرام ہیں۔ بدن اور کپڑوں کے درمیان کوئی دوسرا کپڑا حائل ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں حرام ہے، اور جنگ کے موقع پر بھی خالص ریشم کے کپڑے حرام ہیں۔ ہاں اگر تانا یعنی لمبائی کے رخ سوت ہو اور بانا یعنی چوڑائی کے رخ ریشم تو لڑائی کے موقع پر پہننا جائز ہے، اور اگر تانا ریشم ہو اور بانا سوت ہو تو ہر شخص کے لیے ہر موقع پر جائز ہے۔ مجاہد اور غیر مجاہد دونوں پہن سکتے ہیں۔ لڑائی کے موقع پر ایسا کپڑا پہننا جس کا بانا ریشم ہو اس وقت جائز ہے جبکہ کپڑا موٹا ہو، اور اگر باریک ہو تو ناجائز ہے کہ اس کا جو فائدہ تھا
اس صورت میں حاصل نہ ہوگا۔ نمبر 2، عورتوں کو ریشم پہننا جائز ہے اگرچہ خالص ریشم ہو اور اس میں سود کی بالکل آمیزش نہ ہو۔ نمبر 3، مردوں کے کپڑوں میں ریشم کی گوٹھ 4 انگل تک جائز ہے، اس سے زیادہ ناجائز، یعنی اس کی چوڑائی 4 انگل تک ہو، لمبائی کا شمار نہیں۔ اسی طرح اگر کپڑے کا کنارہ ریشم سے بنا ہو، جیسا کہ بعض عمامے یا چادروں یا تہبند کے کنارے اس طرح کے ہوتے ہیں، اس کا بھی یہی حکم ہے کہ اگر 4 انگل تک کا کنارہ ہو تو جائز ہے، ورنہ ناجائز۔ نمبر 4، ریشم کا لحاف اوڑھنا ناجائز ہے کہ یہ بھی پہننے میں داخل ہے۔ ریشم کے پردے دروازوں پر لٹکانا مکروہ ہے۔ نوٹ: مزید مسائل کی معلومات کے لیے باہر شریعت حصہ 16 سے لباس کا بیان مطالعہ فرمائیں۔